بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ مجھے محمد علی چکوال سے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا مونگ پھلی کے بارے میں کوئی مجھے پروگرام نظر نہیں آ رہا، پلیز مونگ پھلی پر ایک تفصیل سے ہمارے لیے ایک پروگرام بنا دیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلیں، محمد علی صاحب، آپ کی وساطت سے بہت سارے ناظرین اور سامعین اور خصوصاً طلباء و طالبات جو زراعت سے متعلقہ ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کافی کارآمد انشاءاللہ یہ پروگرام ثابت ہوگا۔ مونگ پھلی ہماری رین فیڈ ایریاز ہیں نا، جن کو بارانی علاقے کہتے ہیں، ان میں یہ سمر کراپ یا آج کل موسم خریف، یہ اس کی اہم ترین یہ کیش کراپ ہے۔ کیش کراپ کہتے ہیں جس سے آپ کو نقد آمدنی ہو، اس کو کہتے ہیں کیش کراپ۔ تو یہ خصوصاً چونکہ آپ چکوال سے ہیں، تو یہ سارا خطہ جو ہے نا پوٹھوہار کا، یہ جہلم سے لے کے اٹک تک، تو یہ پوٹھوہار میں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ ایسی فصل نہیں جو مونگ پھلی کے مقابلے میں نقد آمدنی دیتی ہو۔ یہ آمدنی بارانی علاقے کے کاشتکاروں کی نا معاشی حالت کو سنوارنے اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، مونگ پھلی سونے کی ڈلی۔ تو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چکوال، اٹک، جہلم اور راول پنڈی کے اضلاع یہ اس کے لیے خاصے موزوں اور بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ اور لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عام جو کسان ہیں نا، ان کی فی ایکڑ پیداوار وہ اوسط جب ہم دیکھتے ہیں 10-12 من فی ایکڑ ہے، جبکہ اس سے ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہیں، جو ہمارے یہ تجربات کی روشنی میں ہماری سفارشات پر عمل کرتے ہیں، وہ 40 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ لوگ بھی 40 من یا اس سے بھی زیادہ فی ایکڑ مونگ پھلی اگا سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ موزوں زمین کا انتخاب نہایت ضروری ہے، چونکہ پیداوار میں اضافے کے لیے نا موزوں زمین کا انتخاب، اس کی سلیکشن نہایت ضروری ہے۔ مونگ پھلی کے لیے ریتلی کیسی زمین چاہیے؟ ریتلی، اور یا ریتلی مہرا یا ہلکی مہرا زمین نہایت موزوں ہے، کیونکہ نرم اور بھربری ہونے کی بدولت نا ایسی زمینوں میں پودوں کی سوئیاں ہوتی ہیں، وہ بآسانی داخل ہو سکتی ہیں اور آسانی سے نشو و نما پا سکتی ہیں۔ اور بھاری اگر زمین ہوگی، بڑی سخت زمین ہوگی، اس کی سخت سطح ہوگی، تو وہ اس میں پودوں کی سوئیاں جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں نا، وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے زمین۔ تو اس کے نتیجے میں پیداوار جو ہے وہ ایک تو کم ہوتی ہے اور پھلیوں کی رنگت خراب اور سائز کم رہ جاتا ہے۔
ابھی یہ ٹیلی فون کال اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتا ہوں. تو بات ہو رہی تھی زمین کے انتخاب کی. سائٹ سلیکشن یا سوائل کی بہت ضروری ہوتی ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ جو سخت زمین ہوتی ہے نا، بھاری میرا زمین، وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اور اس میں ایک تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس کے اگر بھاری میرا زمین ہوگی تو اس میں پیداوار بھی کم ملے گی اور پھلیوں کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے اور سائز بھی کم رہ جاتا ہے. اور پھر بعد میں سب سے بڑی بات ہے کہ زمین سے جب ڈگ کرتے ہیں نا یا کھودتے اور زمین سے اس کو نکالتے ہیں، اس کی ہارویسٹنگ جب کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پریشان کر دیتی ہے اور کیونکہ سخت ہونے کی وجہ سے کافی دشوار ہو جاتی ہے. تو یہ اور اس کے لیے زمین کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، لینڈ پریپریشن. تو یاد رکھیں مونگ پھلی کی کاشت کے لیے 3 یا 4 مرتبہ اگر ہل چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ نا 3 یا 4 مرتبہ ہل چلا کے آپ زمین کو اچھی طرح تیار کریں. اور پہلی مرتبہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں ایک دفعہ گہرا ہل چلانا چاہیے تاکہ بارشوں کا پانی زمین میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں جذب ہو کر نا دیر تک محفوظ رہ سکے. اس کے بعد بارش کے بعد جب بھی زمین وتر آئے تو 2 دفعہ عام ہل چلا کر اس پہ پلانکنگ کر دیں، سہاگا دے دیں. اور کاشت کا وقت آنے پر زمین کی آخری تیاری سے پہلے کھیت میں کھاد کی میں جو آپ کو بتاؤں نا سفارش ہم کرتے ہیں، جو مقدار ہے یہ کھادوں کی، وہ آپ اس میں بکھیر دیں. اور اگر کوشش کریں کہ ان کے کھادوں کی جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں ان کی تو پوری مقدار بذریعہ ڈرل وہ ڈال دیں. اور اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو آپ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، چھٹا کر سکے کہ ایک دفعہ پھر عام ہل چلا کر اس کے بعد پلانکنگ کر دیں، سہاگا دے دیں. اور اس عمل سے کھیت کی ایک تو سطح ہموار ہو جائے گی، نرم ہوگی اور بھربھری ہو جائے گی. اور زمین میں محفوظ جو وتر ہے، پانی ہے، اس زمین کی اوپر والی سطح پر آ جائے گا. جب جو ہی پلانکنگ کریں گے نا تو جو وہ وتر ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا. اس طرح آپ نے لینڈ پریپریشن کر لینی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو مختلف آپ کو مل جائیں گی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں ہمارے بارانی چکوال کے ہی آپ کے جو ہے نا بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، وہاں کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے باری 2000 ہے، اسی طرح بارڈ 479 اور اسی طرح گولڈن ہے، اسی طرح باری 2011، اسی طرح نئی نئی ورائٹیز آتی رہتی ہیں. آپ دیکھ لیں، وہاں چکر لگائیں، وہاں پہ نا بارانی زرعی جو انسٹیٹیوٹ ہے ایگریکلچر کا، تحقیق کا ادارہ ہے، وہاں پہ جا کے ان سے نئی نئی ورائٹیز وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ آپ یاد رکھیں جب بیج لینا ہے نا تو بیج کا اگاؤ اس کا ضرور دیکھ لینا ہے، کیونکہ صحت مند بیج ایک تو ہونا چاہیے اور اس کا اگاؤ آپ دیکھ لیں کہ 90% سے زیادہ اگاؤ کی صلاحیت یہ اگر رکھتا ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور پھلیوں سے زیادہ دیر پہلے نکلے ہوئے بیج کی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دیر پہلے بھی نہیں نکلا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کی قوت جو ہوتی ہے نا رویدگی ہم اس کو کہیں گے یا سپراؤٹنگ اس کی وہ کم ہو جاتی ہے. اور گریوں کے اوپر والے کہ گلابی
رنگ کے باریک سا چھلکا ہوتا ہے نا، وہ صحیح سالم ہونا چاہیے. اگر وہ ٹوٹ جائے یا اتر جائے تو اس سے اگاؤ وہ متاثر ہوتا ہے. لہٰذا چھلکے والے بیج وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور بیج کو کاشت کرنے سے پہلے اگر پھپھوندی کچھ دوا، یعنی یہ نہیں ہوتی بینلیٹ ہو گئی یا بہت ساری مل جاتی ہیں یہ آپ کو فنجیسائڈ، وہ ان سے ضرور ٹریٹ کر لیں. اور وہ کتنا ٹریٹ کریں؟ وہ بس 2 گرام 1 کلو گرام کے لیے ہوتا ہے. تو وہ آپ میرے پروگرام آپ دیکھتے رہیں، میں اکثر آپ کو اور بھی کیپٹان بھی ہے، بینلیٹ ہے، اس طرح کے بہت سارے فنجیسائڈز ہیں جو سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی بیج کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب رہا کہ یہ 1 ایکڑ کے لیے یا 1 کنال کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں چھوٹے کاشتکار ہیں تو یہ زیادہ تر کنالوں میں پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کتنی 1 کنال میں کتنی گریاں چاہیے ہوں گی، کتنے کلو گرام. تو میں آپ کو ایکڑ کا بھی حساب بتا دیتا ہوں اور کنالوں کا بھی حساب بتا دیتا ہوں. تو شرح بیج جو ہے نا، اس کی 70 کلو گرام پھلیاں لے لیں، اور ان کو جب پھلیوں کو اوپر سے چھلکا اتاریں گے تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی 1 من یعنی 40 کلو گرام گریاں وہ مل جائیں گی. 70 کلو گرام اگر مونگ پھلی کی پھلیاں مل، ان سے 40 کلو گرام گریاں، یہ فی ایکڑ کافی ہے. اور یعنی کنال کے لیے 40 کلو گرام کا مطلب ہے کہ 1 ایکڑ میں کے لیے 40 کلو گرام. تو 1 کنال، کیونکہ 8 کنال کا ایکڑ ہوتا ہے، 8 سے تقسیم کریں تو 8 5 40 ہوتا ہے نا. تو 5 کلو گرام گریاں فی کنال، یہ بہت موزوں رہے گا یہ شرح بیج، تاکہ پودوں کی ایک تو تعداد وہ ٹھیک ہو. وہ کتنی ہونی چاہیے؟ کو فی ایکڑ ہم نے دیکھا کہ 50 سے لے کے نا 60,000 فی ایکڑ پودے یہ ہونے چاہیے. یہ مطلوبہ تعداد ہے. اور یعنی 1 کنال میں کچھ 6 سے 7,000 پودے فی کنال یہ حاصل ہو جاتے ہیں جب اتنے بیج ہم لگائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا وقت کاشت کون سا بہترین ہے؟ بہترین میری جان آپ اس کا موزوں ترین وقت آج کل ہے. یہ میں آج 26 مارچ 2015 ہے، تو سمجھ لیں کہ مارچ کے آخری ہفتہ یہ جو چل رہا ہے، اس سے لے کر اپریل کے آخری ہفتے تک یہ موزوں ترین ہے. لاسٹ ویک آف مارچ ٹل لاسٹ ویک آف اپریل. اور مونگ پھلی کے بیج کو اگاؤ کے لیے کتنا ٹیمپریچر چاہیے؟ کو 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے. لیکن وتر کی کمی بیشی کے پیش نظر اسے آپ لوگ وتر بھی بارشیں ہوں نہ ہوں تو ویسے آپ 25 مارچ سے 31 مئی تک بھی اس کی کامیابی سے کاشت سے کیا جا سکتا ہے. لیکن موزوں ترین جو آئیڈیل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو آخری ہفتہ چل رہا ہے، مارچ کے آخری ہفتے سے لے کے اپریل کے آخری ہفتے تک. اور رہا کہ اس کا طریقہ کاشت کیا ہے، تو مونگ پھلی کی کاشت ہمیشہ پور یا ڈرل کے ذریعے قطاروں میں کی جانی چاہیے، اور بیج کی گہرائی 5 سے لے کے 7 سینٹی میٹر یہ رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 45 سینٹی میٹر اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 15 سے لے کے 20 سینٹی میٹر. یعنی کہ 15 سے 20 سینٹی میٹر کا مطلب ایک قدم نہیں ہوتا، ایک قدم تقریباً 9 انچ کا ہوتا ہے، وہ 20 سینٹی میٹر تک آپ ایک قدم رکھیں نا، ایک ایڑی کی سائڈ پہ اور آگے پنجہ ہے
انگوٹھا وہاں یعنی اتنا اور اس سے بھی بلکہ تھوڑا سا کم ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور مونگ پھلی کو آپ ایک میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کو چھٹا نہیں ہوتا وہ یا براڈ کاسٹ چھٹا ہرگز یہ کاشت نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ لائنوں میں اور ڈرل کے ذریعے وہ کاشت کریں. اور رہا اس کے لیے کھادوں کا استعمال تو کھادوں کے لیے مونگ پھلی کی فصل کے لیے کیونکہ کھادوں کی مقدار کا صحیح تعین اگر کرنا ہے نا تو بہترین تو یہ ہے کہ زمین کا آپ انالیسز کرا لیں اور زمین کا انالیسز یا تجزیہ کرانے کے بعد ہی یہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. لیکن عام میں بتا رہا ہوں کہ ہماری جو زمینیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیونکہ یہ ایک پھلیدار فصل ہے اس کی وجہ سے نا یہ مونگ پھلی اپنی ضرورت کی 80% نائٹروجن یہ فضا سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تاہم ابتدائی نشو و نما کے لیے کاشت کے لیے آپ اگر 12.5 یعنی 12.5 کلو گرام نائٹروجن اور 25 کلو گرام فاسفورس اور 12 کلو گرام پوٹاش فی ایکڑ ڈالیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ایکڑ کے لیے بتایا, کنال کے لیے بتائیں. تو کنال کے لیے میری جان یہ ہے کہ کو 1.5 کلو گرام نائٹروجن, 3 کلو گرام فاسفورس اور 1.5 کلو گرام پوٹاش فی کنال وہ آپ ڈالیں تو بہتر نتائج پیداوار انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو اب کئی ایک دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا اتنے کلو گرام کتنے ڈالیں نائٹروجن فاسفورس. عام زبان میں آپ ہمیں بتائیں کتنی بوریاں کتنی جو ملتی ہے نائٹروجن وہ کس صورت میں یوریا کی صورت میں ملتی ہے, فاسفورس آپ کو سنگل سپر فاسفیٹ کی صورت میں ملتی ہے, پوٹاش آپ کو پوٹاشیم سلفیٹ کی صورت میں ملتی ہے. تو یہ ہے کہ 1 ایکڑ کے لیے کوئی یہ سمجھ لیں 3 بوری نہیں جی جو 3 بوری نا سنگل سپر فاسفیٹ وہ ڈال لیں اور آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری ہی پوٹاشیم سلفیٹ. اور کئی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سنگل سپر فاسفیٹ نہیں ملتی تو وہ ڈی اے پی بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ. یہ تو اس لحاظ سے اگر کریں گے تو آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری آپ پوٹاشیم سلفیٹ ڈالیں گے تو 1 بوری آپ ڈی اے پی ڈال لیں. اور یہ میری جان آپ کو یہ ایکڑ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں فی ایکڑ یعنی کنال کے لیے 3 کلو گرام یوریا اور 21 کلو گرام سنگل سپر فاسفیٹ اور 3 کلو گرام پوٹاشیم سلفیٹ یہ فی کنال اگر آپ کو چاہیے. اگر وہ سنگل سپر فاسفیٹ نہیں ملتا تو آپ ڈی اے پی کے صرف 7 کلو گرام ڈی اے پی اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا 3 کلو گرام یوریا وہ اور 3 کلو گرام پوٹاشیم سلفیٹ وہ آپ اس کو استعمال کریں. ایک اور جب کھادوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک جپسم کو ضرور ذہن میں رکھیں. جب خاص طور پہ جب مونگ پھلی کی فصل پھول نکال رہی ہوتی ہے نا یعنی یہ پھول نکالے گی کوئی 15 جولائی کے بعد. جب 15 جولائی کے بعد پھول نکالے تو اس وقت آپ نے کوئی اس کے لیے 200 کلو گرام یعنی 4 بوری فی ایکڑ یا یعنی 25 کلو گرام یعنی آدھی بوری فی کنال کے حساب سے جپسم یہ ڈالیں. اور جپسم کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ زمین نرم اور بھربھری ہو جائے گی اور جس کے نتیجے میں پھلیوں کی بڑھوتری اور بیج کے معیار میں اضافہ ہوگا. یہ تھی میری چند ایک معروضات اور یہ مونگ پھلی کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یہاں تک کہ اس کی جڑی بوٹیاں یا ویڈز کا کنٹرول تو مونگ پھلی کی فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی آپ بذریعہ گوڈی کریں زیادہ بہتر ہے
پہلی گوڈی کاشت کے 3 یا 4 ہفتے بعد کی جانی چاہیے، اور دوسری گوڈی اس وقت کریں جب فصل پھول نکالنے والی ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ پھولوں سے نا سوئیاں نکلنے کے بعد نرم زمین میں بآسانی داخل ہو سکیں اس لیے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب فصل پھلیاں بنا رہی ہو نا تو اس وقت یا اس کے بعد گوڈی فائدہ کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ گوڈی سے سوئیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور جس کے نتیجے میں پھلیاں کم بنتی ہیں اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ یہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اور لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک، اور جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ گیر ہو اور راستہ چلتا مسافر۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔